نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرمائے، تمام خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آج کل کافی سارے نوجوان کہتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے، تو اس پر انشاءاللہ میں اگلی ایک ویڈیو بناؤں گا اور ان نوجوانوں کو علم ہو جائے گا کہ مولویوں کا اسلام کے ساتھ سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ سلام کے آداب۔ جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام میں پہل کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم لوگ مومن نہ بن جاؤ۔ تم مومن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ تمہیں تعبیر بتا دیتا ہوں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ مشکات۔ ہمیشہ سلام میں پہل کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، السلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ نے زمین والوں کے لیے رکھ دیا ہے، پس سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجتے ہوئے حکم دیا کہ جاؤ اور ان بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو، اور وہ جو سلام کا جواب دیں گے اس کو سننا اور اپنے پاس محفوظ کر لینا، یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی دعا ہوگی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس پہنچے اور کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر کے جواب دیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ہر مسلمان کو سلام کیجئے، چاہے اس سے آپ کا تعلق ہو یا نہ ہو۔ تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آپ کا مسلمان بھائی ہو۔ مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے دل میں محبت اور خلوص، خیرخواہی اور وفاداری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اسلام کا بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کو کھانا کھلانا، ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کیجیے۔ قرآن میں ہے، بس تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ دعا خیر اللہ کی طرف سے تعلیم کی ہوئی بڑی ہی ببرکت اور پاکیزہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ پیارے بیٹے، جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی بات ہے۔ ترمذی۔ اس طرح جب آپ کسی دوسرے کے گھر جائیں تو داخل ہونے سے پہلے سلام کیجیے۔ اے مومنو، اپنے گھر کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لی جائے۔ داخل ہونے کے بعد سلام کیا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے معزز مہمانوں کی حیثیت سے پہنچتے تو انہوں نے آ کر سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ان کو سلام کیا۔ چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیجیے، یہ بچوں کو سلام سکھانے کا بہترین طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کیا کرتے اور فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بچوں کو سلام کرتے تھے۔ خواتین مردوں کو سلام کر سکتی ہیں اور مرد بھی خواتین کو سلام کر سکتے ہیں۔ حضرت اسما انصاریہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے نبی پاک ہمارے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو سلام کیا۔ حضرت ام ہانی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ اس وقت غسل فرما رہے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا ام ہانی ہوں۔ فرمایا خوش آمدید، زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کی عادت ڈالیے اور سلام کرنے میں کبھی بغل نہ کیجیے، آپس میں زیادہ سے زیادہ سلام کیجیے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔